ہے تو الحمدللہ وہ بھی تسلی بخش پائی اور مسلسل. پھر میں نے اس کو اسسٹ کرنے کا کہا کہ بھئی اسسٹ کوریج کیا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ آپ کی ٹھیک تھی. پھر میں نے آگے جا کے پوچھا کہ مجھے ای پی آئی کا کوریج بتائیں، تو وہ بھی انتھنکیبلی بڑا ہائی تھا. پھر میں نے اسسٹ کوریج کی بات کی کہ جو تھرڈ پارٹی نے ریزلٹ بتائے ہیں وہ مجھے بتائیں، تو وہ بھی حیران کن حد تک اچھے تھے. میں نے کہا اسی وقت بھی کہ ٹو گڈ ٹو بلیو. لیکن جو ریزلٹس ہے وہ کنورج کرتے ہیں آپ کے ٹینجیبل آؤٹ کم میں. یعنی آپ کے پاس پولیو کا کیس 10-12 سال سے نہیں آیا تو مینس کہ وہ جو حقائق مجھے دکھائے گئے یا جو میں نے فیڈ بیک لے لی فیلڈ سے وہ صحیح ہے اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں. یہ تو ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور اس میں ہر مکتب فکر کے بندے نے، سوسائٹی کے ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ جب نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو جو بھی شخص مرد ہو یا عورت ہو اور اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہو تو اس نے اسی مہم میں، اسی ایفرٹ میں اپنا حصہ بقدر اپنی استطاعت کے ڈالنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ضلع انتظامیہ، صحت کی ٹیمیں، باقی ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا فرض ہے اور وہ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اوپینین میکرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، سوشل ورکرز ہیں، ان کا بھی حصہ بنتا ہے اور وہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں وہ سارے آئے ہوئے ہیں اور انہی کی بدولت ہمیں ریزسٹنس نہیں آ رہی. حالانکہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ٹچ کرتا ہے ہمارے لکی مروت اور بنو سے، جہاں پہ کچھ پاکٹس میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. اور میں نے اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جگہ چوز کی کہ چونکہ آپ بارڈر کر رہے ہیں ہمارے جو ہاٹ سپاٹس ہیں ڈسٹرکٹس بنو اور لکی مروت کے ساتھ، اور پھر آبادی کی جو مائگریشن ادھر ہوتی ہے وزیرستان سے، تو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں تھریٹ لیول ہائی تو نہیں ہے. تو وہ آپ کے انوائرمنٹل سیمپلز بھی بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ چیزیں آپ نے ابھی تک کنٹرول کی ہے. لیکن وہ جو تھریٹ ہے وہ ہر وقت اس لیے رہتا ہے کہ یہ وائرس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور یہ بعض اوقات ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ساری پاپولیشن کو ہم اسکرین نہیں کر سکتے، ہم تو ایک سیمپل لے لیتے ہیں. تو جب تک یہ وائرس زندہ ہے اور اس کی پریزنس ہے ادھر، تو ہم اپنے بچوں کو، سارے جو 5 سال کے سے کم ہیں ان کو پولیو کی ویکسین ہر کمپین میں پلائیں گے. کیونکہ یہ سروائیول کی جنگ میں ہے یہ وائرس، اور وہ سروائیول میں ہر اس بچے کے پاس جائے گا جہاں کہ ان کے انٹسٹائن میں جو ہمارا ویکسین وائرس موجود نہ ہو، خالیاں ہوں. جب وہ خالی ہوتی ہیں تو یہ اٹیک کر لیتا ہے کیونکہ اس نے زندہ رہنا ہے. پھر یہ ادھر سے اس کی گروتھ ہوتی ہے، یہ پروڈیوس کرتا ہے مزید اور پھر یہ پھیلتا ہے فضلے کے ذریعے. تو وہ پرسیپشنز اور گارڈز ہم نے لوور نہیں کرنے، ہم نے اسی طرح مینٹین رکھتے ہیں. اس طرح کی پی ٹی پیز کا میں نے پوچھا کہ جو کراس بارڈر پوائنٹس پہ ہماری ویکسینیشن تھی، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بھی مستعد ہے اور کام کر رہی ہے، جو کہ خوشائن ہے. لیکن جو میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ سسٹین کرنا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. جب تک یہ پولیو سرفیس پہ ہے، پاکستان میں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں گے تاکہ ان کی امیونٹی بڑھتی رہے اور وہ خدا نخواستہ اپاہج نہ ہو جائے. یہ تو پولیو کے حوالے سے. پھر کچھ میں آیا ہوں صحت کے حوالے سے، کچھ ہم نے اقدامات کیے ہیں ابھی تک. ایک تو یہ ہے کہ جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے جو ہمارا ایجنڈا ہے اور جس کو ہم اسٹیئر کر رہے ہیں ڈے ون سے، اس کے لیے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہر شہری کو ہائی کوالٹی ہیلتھ سروسز اس کی دہلیز پہ ملے. ہمارے پاس تو ٹائم کم ہے لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ آغاز کر سکے، تو اس آغاز کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے اسینشیل ہیلتھ سروسز پیکیج بنایا ہوا ہے. وہ پیکیج ہم نے رول ڈاؤن کیا ہوا ہے. اس پیکیج کی 2 ڈیمانڈ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز مکمل طور پہ فنکشنلائز ہو، آپریشنلائز ہو، اس میں اسٹاف بھی ہو، اکوپمنٹس بھی ہو اور وہ انفراسٹرکچر بھی صحیح ہو. ہم نے 500 ہسپتالوں کو، بیسک پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹس کو WHO کے تعاون سے وہ ریہیب کروا رہے ہیں، فنکشنلائز کروا رہے ہیں 2 مہینوں میں، اور اس میں گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے ڈونرز اور WHO کے تعاون سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمانڈ سائیڈ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے جس میں یہ صحت کارڈ کا ہے، مجھے یہاں پہ خوشی ہوئی جان کے کہ ادھر مل رہا ہے یہ، اور سارے غریبوں کو مل رہا ہے، بلکہ ساروں کو مل رہا ہے پبلک سیکٹر میں. ہم اس کو ایک یونیفارم پالیسی کے تحت اس طرح قابل بنانا چاہتے ہیں کہ سسٹین کر سکے. کوئی بھی نظام جب 100% گورنمنٹ سبسڈی پہ ہوتا ہے، گورنمنٹ سپورٹ پہ ہوتا ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا، لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک میکانزم ہم صوبوں کے ساتھ لا رہے ہیں کہ ایک پاکستان، ایک پالیسی اور ایک سسٹم ہو، تو وہ اس کو افورڈیبلٹی کے فیکٹر کو کور کرے گی.
اس کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس سی کی ایلیمینیشن کا ہم پروگرام لائے ہیں، ڈائبٹیز کنٹرول کا لائے ہیں، جو گلوبل فنڈ کے تعاون سے ہمارے پروگرام جاری ہیں، ٹی بی، ملیریا، HIV ایڈس کی، وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ جاری رہیں گے انشاءاللہ، اور ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا جو $432 ملین کا ہے، جو بھی ڈونر کے سپورٹ سے ہیں ہمیں، وہ ہمارے ہسپتالوں کو ریویمپ کرے گی، اور وہ اکراس دا کنٹری ہوگی، جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، یا کوئی مزید انوویشنز کی ضرورت ہے، تو وہ اسی میں NHSP پروگرام اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ تو بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ابھی ہم تھوڑا سا مزید بھی جائیں گے اور اپنی ٹیموں سے مزید ملیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ ویسے تو مجھے جو اسنیپ شاٹ آ گئی، الحمدللہ کام تو اچھا ہو رہا ہے، لیکن وہ رسک فیکٹر کی وجہ سے ہم تھوڑی سی سینسیٹیو ہیں، تو یہ ہم نے آگے مزید بڑھانا ہے۔ آپ سب کے آنے کا اور تعاون کا بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔